Bismillahirrahmanirrahim. As per the promise, Assalamu alaikum dear students and viewers. कल मैंने आप लोगों से बात की थी अबाउट वाक़या करबला और उसका मैंने एक हिस्सा आपके सामने पेश किया था. अब इसके बाद जो है वो हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे. हज़रत जो है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी खिलाफत चल रही है और एक तरह की इनायत की एंड सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो चुकी है और एक बड़ा सब ग्रुप जो है वो हज़रत उस्मान के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन मुतहरिक करने की कोशिश कर रहा है जिसको लीड कर रहा है अब्दुल्ला बिन सबा. अब देखें आपके पास यूट्यूब भरा पड़ा है वाक़या करबला से लेकर और बहुत सारे हमारे जो है वो आलिम हजरात हैं और इसके अलावा बड़े बड़े हमारे मुफ्तियान हैं. मुझे किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो बिल्कुल सही और ठीक बात कर रहे होंगे, मुझे उसमें कोई शक नहीं है. लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपको वेरिएंट्स मिल सकते हैं चीज़ों के एज़ पर द सेक्ट एक पर द फ़िरके के जो हिसाब किताब होते हैं तो उस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि ये अब्दुल्ला बिन सबा की साजिश नहीं थी. लेकिन बहरहाल जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है और जितना डेप्थ में मैं इसके गई हूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि ये बहरहाल यहूदी साजिश ही थी. तो बहरहाल अब्दुल्ला बिन सबा ने जब ये सब करवाया, जो भी मामला थे वो सब किए और जो भी था बहरहाल ये एक फितना था. तो हम बहरहाल इस फितने को इंटीग्रेट कर सकते हैं. बाज़ लोग कहते हैं कि दज्जाल का फितना क्या होगा. तो आप सोचिए कि जब सहाबा कराम जैसे लोग जब उस फितने का शिकार हो गए तो हम तो बहुत ही मामूली से लोग हैं. हमारा मतलब हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम किसी के फितने में ना आए. हम तो छोटे छोटे फितनों में मुब्तला हैं. तो वो तो एक बहुत बड़ा खैर फितना था. अब मोहम्मद बिन अबू बकर जो कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सगे बेटे हैं और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको पाला है, वो जो है वो लीड कर रहे हैं उन 10,000 लोगों को और वो मदीना के सबब्स में जाके, क्योंकि मदीना आपको पता ही होगा सबको कि मदीना हिजाज़ मुक़द्दस है और मदीना के अंदर जो है वो या मक्का के अंदर वेपन्स लेकर एंटर होना जो है वो हराम था, नाजायज़ था. और अभी भी जब लोग उम्रा और हज के लिए जाते हैं ऑफ कोर्स ये हराम है, नाजायज़ है. तो लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कुछ लोगों ने अपने कपड़ों में बाकायदा तौर पर वेपन्स छुपाए हुए थे क्योंकि वो जारी फितना करने के लिए रहे थे ना. मैंने कहा कि कुछ मासूम लोग भी इस साजिश के शिकार हो गए थे और कुछ जो है वो लाशऊरी तौर पे भी इस साजिश के अंदर आ गए थे अपनी कम इल्मी की वजह से. और कुछ लोग जो हैं वो बहरहाल थे ही बगावत पे आमादा और गद्दार थे और कुछ मुनाफिकीन थे, बल्कि ज़्यादातर उनमें मुनाफिकीन थे. तो अब ये सिचुएशन बन गई कि जब वो मदीना के सबब में जाकर बैठ गए और उन्होंने मुतालबात शुरू कर दिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपने. तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिहाफ पर चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मदीना में थे, वो चूँकि हज का मौका था और बहुत सारे जो है वो मुसलमान हज करने के लिए भी गए हुए थे. उनमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी जो है वो एक प्रोमिनेंट नाम है जो कि उस वक्त मदीना में नहीं थी. तो उस वक्त जो मदीना में लोग थे उनमें हज़रत तलहा थे, हज़रत ज़ुबैर थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीन लोग वहाँ पर बड़े लोग जो हैं वो मौजूद थे. अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रोल प्ले किया आर्बिट्रेटर का, यानी उन्होंने सोचा कि वो बीच का रास्ता निकालें और वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिहाफ पर भी और उन शरपसंदों के बिहाफ पर भी वो बात करना चाह रहे थे ताकि बीच का कोई रास्ता निकल आए. बहरहाल बहुत सारी कोशिशें हुई और ये कम्युनिकेट हुआ कि क्या चाहते हैं ये लोग, आए हैं तो क्यों आए हैं. तो बात इस चीज़ पर जाकर ख़त्म हुई कि भाई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो मिस्र का यानी इजिप्ट का जो गवर्नर है उसको चेंज करें और मोहम्मद बिन अबू बकर को सीट दी जाए, खिलाफत दी जाए जो है वो इजिप्ट की. हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अपने रीज़न्स हो गए बहरहाल, लेकिन उन रीज़न्स के बारे में बात करना वो लोग ज़रूरी नहीं समझ रहे थे और वो बहुत एक जो है वो मॉब की शक्ल इख्तियार कर चुके थे. यानी बड़ा एक क्राउड था जो कि एक एंग्री क्राउड की फॉर्म में वो लोग जमा थे. अब जब बीच का रास्ता ये निकाला गया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त लिखा और उस ख़त में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खलीफा उस वक्त के जो गवर्नर थे इजिप्ट के, उनको ये पैगाम पहुँचाया कि आप जो है वो जैसे ही आपको मेरा ख़त मिले आप स्टेप डाउन कर दें, यानी आप अपनी गवर्नरशिप को छोड़ दें और आप जो है वो मोहम्मद बिन अबू बकर को आगे परसू करने दें एज ए गवर्नर. अब इस बात पर क्राउड जो है वो ठंडा पड़ गया और मोहम्मद बिन अबू बकर भी काम डाउन हो गए. जो वो चाहते थे वो उनको मिल गया बहरहाल एंड दे वर गोइंग बैक. अब वो उनका था कि हम वापस जा रहे हैं. अब अब्दुल्ला बिन सबा जो कि साजिशी था, जिसने जो कि था ही यमनाइट ज्यू उसको कहते हैं हम अपने सिलेबस के हिसाब से, तो वन ऑफ द यमनाइट ज्यूज था वो.
جوز میں سے تھا، تو اس کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ بھائی کیوں واپس چلے جائیں، ہم مطلب اس کا مقصد تو معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا تھا ہی نہیں نا، وہ تو اس انٹینشن کے ساتھ آیا تھا کہ خون ریزی ہو، بلڈ شیڈ ہو مدینہ کے اندر۔ اب وہ بلڈ شیڈ جب اوائڈ ہو گیا اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نہیں کھڑے ہوئے تو اس کا مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ جب اس کو اپنا مقصد فوت ہوتا ہوا نظر آیا تو وہاں پر جا کر گڑبڑ کیا سٹارٹ ہو گئی کہ وہ خود وہیں رک گیا، اور کیونکہ اس کو کسی نے ریکگنائز بھی نہیں کیا نا، کسی کو پتا بھی نہیں تھا۔ عبداللہ بن سبا ایک کووڈ کا وائرس بن چکا تھا، مطلب اس کے پیروکار بھی، اس کے جو فالوورز تھے وہ بھی، ابھی ہم نے کووڈ-19 گزارا، ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا ہمارے برابر میں بندہ بیٹھا افیکٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ یہی حال وہاں پر اس وقت جو ہے وہ سبائٹس کا تھا، یعنی عبداللہ بن سبا کے جو فالوورز تھے ان کا یہ حال تھا۔ وہ لوگوں کے اندر اس طرح سے سرایت کر چکے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون جو ہے وہ سبائٹ ہے، کون باغی ہے، ریبیل ہے، اور کون جو ہے وہ منافق ہے، کچھ اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو بہرحال وہ خود وہیں رک گیا اور اور جو ہے وہ محمد بن ابو بکر اپنے لشکر کو لے کر واپس روانگی کی طرف چل پڑے۔ اب یہاں تک یہ سچویشن ہوئی، پیچھے جو ہے وہ کیا کیا گیا، اس سے پہلے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک انگوٹھی تھی، مہر نبوت کی ایک انگوٹھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر کو ملی تھی ایز اے خلیفہ، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور کسی کنسٹرکشن کے کام میں کوئی کنواں کنسٹرکٹ ہو رہا تھا جس میں حضرت عثمان سے وہ انگوٹھی گم ہو گئی۔ اب اس انگوٹھی کا معاملہ بھی حل نہ ہو سکا، وہ راز ہی رہا کہ وہ انگوٹھی کہاں چلی گئی، کیسے گر گئی، کس نے چھپا دی۔ کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ بڑا ایکسپرٹ تھے میجک میں اور جادو ٹونے میں، تو ہوپ فلی کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ وہ انگوٹھی غائب کر دی، یا بہرحال جو بھی ہوا ہوگا اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، ایون آج تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ انگوٹھی کہاں گئی، وہ ایک راز ہی رہ گیا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ انگوٹھی بیسیکلی مہر لگانے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آف کورس نہیں مہر بنوا لی، اور انہوں نے وہ لگائی اور اس پیپر کو محمد بن ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ محمد بن ابو بکر اس پیپر کو لے کر جب وہ واپس جا رہا تھا، پیچھے کچھ ایسی سچویشن کریٹ کی گئی، حضرت عثمان ٹوٹلی اناویئر تھے۔ حضرت عثمان کا جو افریقن سلیو تھا، ہاؤس ہولڈ جو تھا، جو ان کے گھر میں کام کیا کرتا تھا، اس سلیو کو خرید لیا گیا۔ اب وہ کس نے خریدا کہا تو یہی ہم نے ہسٹری میں یہی پڑھا، میں بچوں کو جب پڑھاتی ہوں تو ہم اسی طرح سے پڑھاتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا نے آف کورس خریدا، جو یہودی تھا اور جو سازش رچا رہا تھا اسلام کے اندر ڈس یونٹی کریٹ کرنے کے لیے۔ تو اس نے خرید کر کیا کیا کہ ایک لیٹر اور اس کے حوالے کیا، اور اس کو کہا کہ تم اس کو راستہ وہی بتایا جس راستے سے محمد بن ابو بکر جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اسی راستے سے تم جاؤ گے، اور یہ لیٹر بس تمہیں ایک کام کرنا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں بہت مال دولت دوں گا، اور تمہاری فریڈم کو بھی میں خرید دوں گا، یعنی تمہیں آزاد بھی کر دوں گا۔ تم اس لیٹر کو پہنچاؤ جو ہے وہ گورنر تک ایجپٹ کے۔ اب وہ تو لالچ میں آ گیا، آف کورس وہ افریقن سلیو تھا، اس کو اپنی آزادی پیاری تھی، جیسے وحشی بن حرب تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ تک چاک کر لیا تھا، سینہ مبارک چاک کر لیا، تو اس میں سے کلیجہ نکال کر ہند کو دیا تھا تاکہ اس کو چبائے۔ تو لوگ تو کیا کیا نہیں کر لیتے ان معاملات کے لیے۔ تو بہرحال یہ تو ایک ایگزامپل تھی، وہ افریقن سلیو لے کر چلا گیا لیٹر کو۔ راستے میں محمد بن ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو کہ کوئی شخص ان کے پاس سے جا رہا ہے، انہوں نے اس کو روکا، اور اس سے وہ پہچان گئے اس کو کہ یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاؤس ہولڈ جو کام کرنے والا ہے وہ ہے، افریقن سلیو ہے۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کی تلاشی جب لی، تو تلاشی کے بعد اس کے پاس سے جو لیٹر نکلا اس کے اوپر سیم اسٹیمپ لگی ہوئی تھی جو اسٹیمپ محمد بن ابو بکر والے لیٹر پہ لگی ہوئی تھی، اور اس لیٹر کے اندر جو کہانی تھی وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی۔ وہ کہانی کیا تھی کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے، تم جو ہے وہ محمد بن ابو بکر کو اور اس کے ساتھ ملے ہوئے تمام ساتھیوں کو قتل کر دینا۔ اب آف کورس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لیٹر حضرت محمد بن ابو بکر کو دیا تھا، اس میں انہوں نے محمد بن ابو بکر کو گورنر نامینیٹ کر کے بھیجا تھا۔ اب یہ کہانی یہاں پہ ہو گئی گڑبڑ۔ محمد بن ابو بکر نے جب یہ دیکھا تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، وہ بہت غصہ ہو گئے، ہی واز ویری اینگری، ہی واز فیوریس، مطلب ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہاؤ ٹو ریئیکٹ آن دس، کہ میرے ساتھ حضرت عثمان نے دھوکہ کیا۔ حضرت عثمان تو بہت ہی انوسنٹ اور بہت ہی، میں نے پہلے بھی جیسے کل کی ویڈیو میں بھی کہا کہ وہ بڑے معصوم اور بہت مظلوم صحابی تھے، وہ کیسے کسی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ بہرحال وہ محمد بن ابو بکر اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس گیا وہیں سے، اور واپس جا کر دوبارہ سے انہوں نے مدینے کا گھیراؤ کیا۔ مدینے کا گھیراؤ کرنے کے بعد اب یہ جس طرح سے یہ سچویشن ہوتی ہے بڑی دردناک ہے۔ میں جب بچوں کو بھی ایون پڑھا رہی ہوتی ہوں، ہمارے سلیبس کا تو یہ پارٹ ہے بہرحال،
جب بچے بھی اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک المناک واقعہ ہے کہ اتنے بڑے خلیفہ اب جب سب اکٹھے ہو کر آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وزڈم، ان کی جو ان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی وزڈم رکھی تھی، اس سے انہوں نے بھانپ لیا کہ سچویشن خطرناک جو ہے وہ اس کی طرف موڑ لے رہی ہے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں اپنی فوجیں تیار کر لینی چاہیے، آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے حکم پر سیریا، بصرہ، ایجپٹ ہر جگہ سے آرمی آئے گی، یہ 10,000 لوگ تو کچھ بھی میٹر نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین مبارک پر اپنی وجہ سے کسی کا خون نہیں بہاؤں گا، کیونکہ یہ سارے 10,000 لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، تو میں کسی مسلمان کا خون اپنے ذاتی پرابلمز کی وجہ سے نہیں بہاؤں گا، ان سب کو ایشو میری وجہ سے ہے، تو اس کو مجھے سارٹ آؤٹ کرنے دو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے، ادھر حضرت امیر معاویہ نے بھی حضرت عثمان کو سے بات چیت کرنے کے لیے قاصد بھیجا اور ان سے کہا کہ ہم آرمی لے کر آتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان نے آرمی لینے سے منع کر دیا، کسی طور پہ بھی حضرت عثمان لڑائی کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ اب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اور پھر ان کا حضرت زبیر کا بیٹا تھا عبداللہ بن زبیر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے، حضرت امام حسن اور امام حسین۔ اب یہ 4 لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر حضرت عثمان کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے گھر کے باہر گارڈ بن کر کھڑے ہو گئے، تاکہ کوئی حضرت عثمان کے گھر کے اندر انٹر نہ ہو اور ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ ادھر سے جب محمد بن ابو بکر واپس پہنچا تو اس نے پہنچتے ہی حضرت عثمان کے گھر میں وہ انٹر ہوا اور حضرت عثمان کو داڑھی سے پکڑ کر اس نے گھسیٹا اور اس نے یہ الفاظ کہے کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضرت عثمان بڑے دل برداشتہ ہوئے اور انہوں نے کہ کیا تمہارا باپ ابو بکر، تمہارے والد ابو بکر اگر آج زندہ ہوتے تو وہ تمہیں یہ سب کرنے دیتے؟ تو خیر حضرت عثمان سے جب اس نے لیٹر کے بارے میں بازگشت کی تو حضرت عثمان نے باز پرس کی تو حضرت عثمان نے اس کو جواب دیا کہ اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں اور انہیں کسی دوسرے لیٹر کے بارے میں نہیں پتا، انہیں صرف ایک ہی لیٹر کے بارے میں پتا ہے جو انہوں نے محمد بن ابو بکر کو دیا تھا۔ یہاں آ کر کہانی نے سمجھ لیں ایک دوسرا ٹویسٹ لے لیا۔ محمد بن ابو بکر باہر چلے گئے اور محمد بن ابو بکر نے جا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ اب اس کیمپین کا پارٹ نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن سبا نے لوگوں کو پھر بھی انٹیکٹ رکھا کیونکہ فتنہ چونکہ کھڑا ہو چکا تھا، اب اس فتنے سے باہر نکلنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے کہ کس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور ان کی شہادت کے بعد کس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیک اوور کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کس قدر پرابلمز کا شکار رہی، کیا کیا چیزیں انہوں نے فیس نہیں کی، اور ان کے بعد جو کچھ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، انشاءاللہ ہم اس کو بھی فردر ایلیبریٹ کریں گے، فردر ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔